جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خمیر چارہ کی تیاری میں غذائی اجزاء کا ضیاع۔ جب آپ چارے کو خمیر کر رہے ہوتے ہو تو اس خمیر چارہ کی تیاری کے دوران کون کون سے غذائی اجزاء ہیں جن کا ضیاع ہوتا ہے وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم پڑھیں گے اجزاء ہونے کے بیسک جو وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اوکے، چارے کی جو فصل ہے اس کو کاٹنے کے بعد جب آپ اس کو کھیت میں رکھتے ہو، چارے کی فصل آپ نے کاٹ لی، اس کے بعد آپ نے اس کو کھیت میں تھوڑے ٹائم کے لیے رکھ دیا خمیر کرنے سے پہلے، ایک وہ ٹائم۔ دوسرا، جب خمیری عمل اس چارے میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خمیری عمل کے دوران، اور پہلا جب آپ نے چارے کو کاٹ کر فصل میں یا کھیت میں رکھ دیا، تو یہ وہ دونوں ٹائم ہیں جب اس میں جو غذائی اجزاء ہیں ان میں کمی واقع ہوتی ہے اور نیوٹرینٹس کا لاس ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہو رہا ہے، کس صورتوں میں ہو رہا ہے؟ وہ ہے پودوں کے خلیوں کا عمل تنفس، اس میں ریسپریشن ہو رہی ہے۔ پودوں کے تنوں میں کیا ہو رہی ہے، خلیوں میں کیا ہو رہی ہے؟ عمل تنفس، ریسپریشن ہو رہی ہے۔ تو بیٹا ریسپریشن سے کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے خمیری عمل میں پہلے پڑھا تھا کہ جب خمیری عمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں این ایروبک جو مائکروبس ہیں، ایروبک کی بجائے این ایروبک مائکروبس کا زیادہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ ہوں گے اٹس مین جو آکسیجن کی وداؤٹ پریزنس میں جو کام کرنے والے مائکروبس ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس میں فرمنٹیشن ہوگی، ریسپریشن نہیں ہوگی۔ جب ریسپریشن ہوگی، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پودوں کے خلیوں کا عمل تنفس، ریسپریشن کے دوران برننگ ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس کی، تو آپ نے کاربوہائیڈریٹس کی برننگ نہیں کروانی۔ اگر وہ برننگ ہوگی تو وہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس کی برننگ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں کنورٹ کر دے گی، تو خلیوں کا جو عمل تنفس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ نے بچانا ہے۔ دوسرا ہے جراثیموں سے گلنے سڑنے کا عمل، اس میں نمی زیادہ ہوگی، جو آکسیجن ہے وہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایروبس مائکروبس زیادہ ہوں گے تو گلنے سڑنے کا جو عمل ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ ذخیرہ گاہ جہاں آپ نے ذخیرہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یا جس جگہ سے آپ نے لایا اور آپ اس کو ذخیرہ کرنے جا رہے ہو، یا ذخیرہ گاہ کی جو سطح ہے وہاں پہ، یہ وہ ساری جگہ ہیں جہاں پہ جو چارہ ہے، ٹھیک ہے، جو خمیر کرنے آپ جا رہے ہو اس کے جو غذائی اجزاء ہیں ان کا لاس ہو سکتا ہے، یعنی وہاں پہ پتے گر جائیں گے، ٹھیک ہے، یا جو اس کے باقی پارٹس ہیں وہ گر جائیں گے۔ زیادہ نمدار ہونے کی وجہ سے بھی جو مائع کے بہاؤ میں ہونے والے نقصانات، لائک ہم اس کی یہ بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ جب آپ نے مکی کا سائلج بنانا ہے، مکی کا جو سائلج ہے اگر اس میں جو موئسچر ہے وہ زیادہ ہے، تو جب آپ نے اس کو پریس کیا، آپ نے اس کو زیادہ دبایا تو پانی تو نکلے گا ہی اس میں سے، ٹھیک ہے، آکسیجن بھی نکل جائے گی، لیکن جب وہ اس کا خمیری عمل ہو رہا ہوگا تو اس میں خمیری عمل کے دوران پانی چارے میں سے نکلنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا سٹارچ پورشن ہے، ٹھیک ہے، جو مکی کے دانے میں سٹارچ ہوتا ہے، وہ جو سٹارچ ہے وہ بھی بہہ کے نکل جائے گا، اور وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اتنا زیادہ جو ابھی سالڈ فارم میں نہیں ہوگا، وہ مائع یعنی لیکوڈ فارم میں ہوگا، اور اس کا بھی بہاؤ ہو جائے گا، وہ بھی ویسٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ جو چاروں چیزیں ہیں ان کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جو آپ چارہ خمیرہ کرنے جا رہے ہو کیا وہ اپنی پراپر سٹیج پہ آپ نے کٹ کیا ہے، کیا یہ جو نقصانات ہونے والے ہیں کہ آپ ان سے اس چارے کو بچا رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پراپر رکھیں گے تو جو نیوٹرینٹس کا لاس ہے، غذائی اجزاء کا لاس ہے، وہ کم سے کم ہوگا۔ بہت سے جو عوامل ہیں وہ ان نقصانات کی جو کمی بیشی کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اچھی طرح جو تیار کیا گیا اور مناسب ذخیرہ کیا گیا جو خمیر چارہ ہے اس میں خشک مادہ جو ہے 3 سے 6%، خشک مادہ یعنی ڈرائی میٹر جو ہے وہ 3 to 6%، اور جو توانائی ہے وہ 0.5 سے 5% سے زیادہ ضائع
نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یہ جو تمام عوامل تھے جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یہ والے کہ پودوں کے خلیوں کا عمل تنفس، جراثیموں سے گلنے سڑنے کا عمل، ذخیرہ گاہ کی سطح اور ارد گرد کی جگہ پر ضیاء، زیادہ نمدار چارے سے مائع کے بہاؤ سے ہونے والے نقصانات، اگر آپ نے یہ 4 جو بیسک فیکٹرز ہیں، ان کے علاوہ جو باقی فیکٹرز ہیں جو کہ نقصانات کی کمی بیشی کا سبب بنتے ہیں، آپ نے ان کو اچھے سے ہینڈل کر لیا اور اچھی طرح آپ نے چارے کو تیار کر لیا، تو وہ جو اچھی طرح تیار کیا گیا چارہ ہے یا مناسب آپ نے اس کو ذخیرہ کیا، اس میں جو ڈرائی میٹر ہے وہ 3 to 6% اور توانائی جو ہے وہ 0.5 سے 5% سے زیادہ ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہمارے پاس جو ذخیرہ کیا گیا خمیر چارہ ہے، اس میں جو مائع کا بہاؤ ہوتا ہے وہ بھی چارے میں موجود نمی کی مقدار کا عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ مائع لیکوڈ ہے تو وہ آف کورس نمی کی مقدار کی عکاسی تو کرے گا۔ خمیر چارہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی جو خاص طور پر ہمارے پاس فصل ہوتی جیسا کہ گھاس ہے یا پھر پھلی دار فصلیں ہیں، اس میں جو خشک مادہ ہے، جو ڈرائی میٹر ہے، اس کی جو مقدار ہے یا کوانٹٹی ہے وہ 25% سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ 25% سے زیادہ نہیں ہے تو نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو مائع کا بہاؤ ہے، یعنی وہ نیوٹرینٹس جو ابھی لیکوڈ فارم میں ہیں وہ سارے کے سارے ویسٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے جو فصلیں ہیں، اسپیشلی جو گھاس اور پھلی دار فصلیں ہیں، ان کا جو ڈرائی میٹر کانٹینٹ ہے وہ آپ نے مسٹ چیک آؤٹ کرنا ہے، اور اگر وہ 25% سے ابو ہے، اٹس مین آپ اس چارے کو خمیر چارہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس چارے میں ہونے والا خمیری عمل ہے، اس کے دوران کیا ہوتا ہے، جو مائع اور بہت سے غذائی اجزاء کا جو بہاؤ ہے آپ ان کو روک سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اب سٹارچ ہے، اگر وہ لیکوڈ فارم میں بھی ہے، سالڈ فارم میں زیادہ نہیں ہے تو اس کو بھی، اور جو باقی جو غذائی اجزاء ہیں جن کا لاس ہو رہا ہے، آپ ان کو جو ہے ان کا نقصان ہونے سے یا ان کو لاس سے بچا سکتے ہیں۔ کیوں آپ کو بچانا بھی پڑتا ہے اور آپ کو ان جو مائع اور غذائی اجزاء ہیں ان کے بہاؤ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو غذائی اجزاء ہیں یہ نہایت قابل ہضم اور اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو ڈائجسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر یہ ویسٹ آؤٹ ہو گیا تو جو چارہ ہے وہ بیٹر کوالٹی کا نہیں بنتا۔ اسپیشلی ہم نے جو پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے جو گھاس اور پھلی دار فصلیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں جو گھاس اور پھلی دار فصلیں ہیں ان کا جو خمیر چارہ ہے ان میں ان نقصانات کو آپ کم سے کم کر کے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کم سے کم رکھا جائے، تو اس کے لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ ان کو کاٹنے کے بعد کسی حد تک خشک کر لیں۔ اگر وہ خشک ہو جائیں گے تو اس میں جو نمی ہے، نمی کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور ان کا جو ڈرائی میٹر کانٹینٹ ہے وہ مسٹ ریممبر اٹ کہ مور دین 25% ہو۔ اب جو خمیر چارہ ہے اس کی تیاری کے دوران غذائی اجزاء کا جو نقصان ہے وہ مختلف صورتوں میں مختلف ہوتا ہے، مختلف صورتوں میں مختلف ہوتا ہے کہ کون سی صورت تھی اور کیسے وہ جو ہے وہ ویسٹ آؤٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں، اگر کھیت میں رکھی گئی جو فصل ہے اس میں زیادہ ہو تو نتیجن تیار ہونے والا جو خمیر چارہ ہے اس میں بھی غذائی اجزاء کی بہت کمی ہوگی۔ آپ کے پاس جو چارہ تھا جس کا آپ خمیر بنا رہے ہیں یا خمیر چارہ بنا رہے ہو، یعنی سائلج بنا رہے ہو، اگر اس چارے میں ہی نیوٹرینٹس کم ہیں، آپ نے جب اس کو کھیت میں رکھا تبھی اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ویسٹ آؤٹ ہو گئے یا ان کا لاس ہو گیا، اور اسی ہی جو چارے کا آپ سائلج تیار کر رہے ہو تو اس میں بھی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ کم ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چارے میں نیوٹرینٹس تھے نہیں اور جب آپ نے خمیر چارہ تیار کیا اور اس میں نیوٹرینٹس کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہوگی۔ نو، جتنے آپ کے پاس اس فصل میں آلریڈی نیوٹرینٹس موجود ہوں گے اتنے ہی جب خمیر چارہ بن جائے گا تو اس میں بھی ہوں گے، اور اگر اس ٹائم جب آپ نے فصل کو کاٹا تب اس میں نیوٹرینٹس ویسٹ آؤٹ ہو گئے تو جب چارہ آپ کے پاس خمیر بن گیا تو اس میں بھی غذائی اجزاء کی کمی ہی ہوگی۔ مجموعی طور پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو جو چارہ ہے اس کی تیاری میں ہونے والے جو ضیاء ہیں وہ آلموسٹ، یعنی کہ جو کتنے % تک ہوتا ہے وہ ہے 15 سے 25% تک، 15 سے لے کے 25% تک جو نیوٹرینٹس ہیں ان کا لاس ہو جاتا ہے جب آپ خمیر چارے کی تیاری کر رہے ہوتے ہو۔
اب جو خمیر چارہ ہے اس کا معیار کیا ہے؟ آپ کو کیسے یہ پتہ چلے گا کہ جو آپ نے خمیر چارہ بنایا ہے یا سائلج بنایا ہے اس کی کوالٹی بہت بیسٹ ہے؟ اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ اس میں الی، امونیا، تمباکو اور دیگر جو ناگوار بدبو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ بدبو ہوگی تو اٹس مین کوالٹی والا فوڈر نہیں بنا۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو چارے کی رنگت ہے اور خوشبو، یہ کوئی خاص یا پھر معیاری تو طریقہ نہیں ہے رنگت اور خوشبو والا، لیکن یہ ہے کہ اگر رنگت اور خوشبو اچھی ہوگی تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چارہ یہ بہترین ہے، بیکاز اگر اس کی رنگت جو ہے وہ سبز نہیں ہے، کالے رنگ کا چارہ ہے، یا اس کی خوشبو جو ہے وہ ایسی نہیں ہے لائک جو ہمارے سٹرس کی اسمیل ہوتی ہے ویسی نہیں ہے، کسی اور طریقے کی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ چارہ جو ہے وہ معیاری نہیں ہے۔ سو جو اس کی رنگت اور خوشبو ہے وہ بھی اس کی کوالٹی بہتر ہونے کا تعین کرتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو معیاری چارہ ہو تو اس میں جو چارے کی رنگت ہے وہ سبز ہونی چاہیے، کالے رنگ کا چارہ نہیں ہونا چاہیے، اور کالے رنگ کا جو چارہ ہے وہ غذائی اعتبار سے غیر معیاری ہوگا۔ اس طرح اس میں لیسدار مادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دین ہے ہمارے پاس جو کیمیائی تجزیے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو اس کی پی ایچ ہے، جو چارے کی تیزابیت ہے اس کی پی ایچ کو جانچا جاتا ہے، تاہم اس کا جو انحصار ہے وہ چارے میں موجود خشک مادہ کی مقدار پر ہوتا ہے۔ اگر اس میں ڈرائی میٹر کانٹینٹ زیادہ ہے تو اٹس مین جو اس کی تیزابیت ہے وہ اس کو آپ میئر کر سکتے ہو۔ جو اچھی قسم کا خمیر چارہ ہوگا یعنی سائلج ہوگا اس کی جو پی ایچ ہوگی وہ 4.2 یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ اگر پی ایچ زیادہ ہوگی اٹس مین اس میں جو فرمنٹیشن ہوئی تو فرمنٹیشن کے دوران پیدا ہونے والے جو آرگینک ایسڈ سے اسپیشلی لیکٹک ایسڈ وہ زیادہ تھا اور اس نے اس چارے کی جو تیزابیت ہے پی ایچ ہے اس کو کم کر دیا 4.2 یا اس سے کم۔ ٹھیک ہے، اس میں اب چارے میں جو کاربنی تیزاب کی مقدار ہے یعنی اس میں بیوٹیرک ایسڈ اسپیشلی وہ کیا ہے 0.1% سے کم، اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے وہ 11% سے کم ہونی چاہیے۔ دیکھیں اگر اس میں بیوٹیرک ایسڈ زیادہ ہوگا بجائے اس کے لیکٹک ایسڈ کے تو وہ جو چارہ ہے وہ لیس نیوٹریشیس ہوگا، وہ اتنا زیادہ ہائیلی پیلاٹیبل نہیں ہوگا جتنا زیادہ لیکٹک ایسڈ والا جو چارہ ہے وہ پیلاٹیبل ہوتا ہے۔ دین ہمارے پاس جو جانوروں کی خوراک میں اگر آپ خمیر چارے کا استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کون کون سے مسائل ہیں؟ اس میں مسائل کیا ہے کہ جو خشک مادہ ہے اس کی مقررہ ہی مقدار جو ہے وہ جانوروں کو فراہم کی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو سبز ہے جو سبز چارہ ہے یا خشک چارہ ہے اس کے مقابلے میں وہ جو مقدار ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو بہتر حل کیا ہے اس کو دور کرنے کا وہ یہ ہے جو خمیر چارہ ہے اس کو خمیر کرنے سے پہلے اس میں جو فاصل نمی ہے اس کو کھیت ہی میں رکھ کر خشک کر لیا جائے۔ اگر آپ اس کو آلریڈی خشک کر دیتے ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے، آپ اس سے زیادہ جو ہے نیوٹرینٹس وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے سٹور کر سکتے ہیں، اور یہ اس طرح بہت اچھا جو خمیر چارہ ہے وہ تیار ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔